میرے محترم بھائیوں، ایک عام سا جملہ جو ہر شخص بولتا ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے سکون ہے، میری طبیعت میں بے قراری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی یہ طبیعت ہے کیا جو آج سب کی خراب ہو گئی، سب کی بے چین ہو گئی، بے سکون ہو گئی؟ میرے محترم بھائیوں، اس کو ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ ہماری یاد میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ طبیعت اور یہ دل، اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ بھی ایک عام سا جملہ ہے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ آج ہر شخص یہ جملہ اکثر سنتا ہے کہ میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا، میرے دل کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ طبیعت اور یہ دل، اس میں آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بدن میں جو روح آتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، علیین سے آتی ہے، اور جب وہ روح آئی تو وہ صاف ستھری ہوتی ہے، اس کی روح بالکل پاکیزہ ہوتی ہے، اس کو نافرمانی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، سرکشی کے بارے میں، کسی برائی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جہاں سے آئی ہے وہاں نافرمانی نہیں ہے، وہاں گناہ نہیں ہے، وہاں سرکشی نہیں ہے، وہاں کوئی بھی برا عمل نہیں ہے، کیونکہ روح علیین سے آئی ہے۔ اور جب وہ بدن میں آتی ہے تو میرے محترم بھائیوں، بدن ایسے کام کرتا ہے جس کو گناہ کہتے ہیں، اور اس گناہ کرنے سے اس کے جو دل پہ داغ لگتا ہے نا، وہ حقیقت میں اس کی روح کے اوپر داغ لگتا ہے۔ کیسے؟ میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے، جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو جو اس کے دل کی دھڑکن ہے، یہ جو اس کے دل کی دھڑکن ہے، یہ جو اس کی نبض ہے، یہ جو اس کا پلس ہے، یہ جو اس کی ہارٹ بیٹ ہے، میرے محترم بھائیوں، جب روح نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹی وی کے اوپر یہ جو ECG، جس کو الیکٹرو کارڈیوگرافی کہتے ہیں، یہ جو پلس کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے یہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ یہ جو دل کی پھڑپھڑاہٹ ہے، یہ جو دل دھڑک رہا ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ روح ہے۔ اور روح جس کے بارے میں میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی دل پہ داغ لگتا ہے، وہ حقیقت میں روح کے اوپر داغ لگتا ہے۔ اور داغ لگنے سے ہوتا کیا ہے؟ امام ابن قیم فرماتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کی دل
اس کی جو روح ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئی اگر یہ داغ اس کے اوپر رہا تو میں واپس اپنے اصل مقام جہاں علیین سے میں آئی ہوں وہاں میں جا سکتی نہیں ہوں۔ اب اس گناہ کی وجہ سے وہ بے چین ہونے لگی، بے قرار ہونے لگی، بے سکون ہونے لگی۔ اس روح کی بے قراری، بے چینی، بے سکونی کا نام آپ کی طبیعت کی خرابی ہے۔ آپ کی طبیعت خراب کیوں ہوئی؟ جب آپ کی روح کے اوپر وہ گناہ لگا، اور گناہ لگنے سے روح جان گئی کہ اب میں علیین کی طرف نہیں جاؤں گی بلکہ ان گناہوں کے سبب مجھے سجین میں جانا پڑے گا، مجھے اس گڑھے میں جانا پڑے گا۔ اب وہ اس گڑھے سے ڈر گئی کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ جو گڑھا ہے، وہ جو سجین ہے، وہ جیل ہے، وہ قید ہے، وہ بری ترین جگہ ہے، وہ بدترین جگہ ہے۔ اس بدترین جگہ کے خوف کی وجہ سے روح کے اندر بے چینی آئی، بے قراری آئی۔ اس روح کے اندر جو بے قراری، بے چینی آئی، میرے محترم بھائیوں، کرنا کیا تھا؟ وہ جو داغ لگا تھا اس کو دھونا تھا، اس کو صاف کرنا تھا، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے، میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے۔ بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ حقیقت میں روح کے اوپر لگے ہوئے وہ داغ دھونے کا نام ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا تھا؟ ہم نے توبہ کرنی تھی، اور وہ جو داغ لگے تھے وہ دھل جانے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہماری طبیعت خراب ہوئی، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم اپنے معالج کے پاس گئے، اپنے طبیب کے پاس گئے، اور جا کے اسے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اب سچ بتاؤ ڈاکٹر، نہ تو آپ کی روح کو جانتا ہے، نہ نیکی کو جانتا ہے، نہ گناہ کو جانتا ہے، نہ علیین کو جانتا ہے، نہ سجین کو جانتا ہے۔ اب وہ جو جانتا تھا اس نے اسی کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کر دیا، اور اس نے کیا بتایا؟ سچ بتاؤ، جس کو 25 سال پہلے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے دل کا مسئلہ ہے، تمہارے جگر کا مسئلہ ہے، تمہارے معدے کا مسئلہ ہے، تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، تمہارے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تمہاری شوگر کا مسئلہ ہے، سچ بتاؤ 25 سال سے دوائی کھا رہے ہیں، کیا وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا وہ مسئلہ صحیح ہو گیا، یا اس کے ساتھ اور پرابلم شروع ہو گئی؟ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے کرنی تھی توبہ، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے تو وہ داغ صاف کرنے تھے جو کس کے سبب لگے تھے؟ گناہوں کے سبب۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کو اس حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے، اور بیماری تو آئی تھی کیا کرنے؟ پاکیزہ کرنے۔ اور کس سے پاکیزگی ہوتی ہے؟ پاکیزہ کس سے ہوتے ہیں؟ جب ہم گندے ہو جاتے ہیں، جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، اور گناہ انسانوں کو گندا کرتے ہیں، گناہ انسانوں کو گندا کرتے ہیں۔ وہ جو گناہ ہم نے کیا اس سے پاکیزگی کے لیے اللہ نے کیا بھیج دی؟
بیماری، اور ہم نے کرنا کیا تھا؟ اور وہی بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، پریشان نہیں ہونا، کوئی حرج نہیں ہے اس بیماری کے آنے میں، یہ تو آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے،